السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر خطاب اہل کتاب سے ہے، اور ہم نے پچھلی جو آیت گزری اس میں بتایا کہ اہل کتاب کون ہے۔ ہر وہ قوم جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم الکتاب کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، تو وہ اہل کتاب ہے۔ خواہ ان کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اہل کتاب کے اندر ہی آتے ہیں، اور ان سے خطاب ہے یا اہل الکتاب۔ تو اس آیت کے شروع میں آپ یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ اہل کتاب کے ہاں ایک اختلاف تھا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، کہ جو جیوز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم تورات کو فالو کرتے تھے اس لیے وہ یہودی تھے، اور نصارہ یعنی کرسچین وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم انجیل کو فالو کرتے تھے اس لیے وہ کرسچین تھے۔ تو یہ اس کی روح سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دونوں اس لیے کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں کہا گیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانوں کا امام ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، اور پھر ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم اپنے باپ دادا ابراہیم کی ملت ہو۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہسٹری بتاتی ہے کہ 14,000 پیغمبر پیدا ہوئے، تو اس لیے یہ پھر ان کے باپ دادا بنے ابراہیم علیہ السلام۔ جتنے بھی اہل کتاب کے مذاہب ہیں وہ ان کے باپ دادا ہوئے اور یہ ان کی ملت ہوئے۔ تو اس سینس میں وہ چونکہ ان کا بڑا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو یہودی اپنی فضیلت بنانے کے لیے کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، اور کرسچین اپنی فضیلت بنانے کے لیے کہتے تھے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ابراہیم مسیحی تھے، نصرانی تھے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوئیں اور ان کے درمیان پھر اختلافات ہوئے۔ تو قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اور یہ جھگڑا کیا تھا کہ وہ یہودی تھا یا نصرانی تھا؟ ابراہیم کے متعلق جھگڑ رہے تھے نا کہ وہ یہودی تھا وہ یا نصرانی تھا۔ اور آگے وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ اس اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات، تو اس کے بعد نازل ہوئی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئیں تورات اور انجیل۔ تورات کا مطلب قانون ہے اور انجیل کا مطلب ہے ٹائیڈنگز، بشارتیں۔ بشارت کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ عذاب کی بشارت بھی ہوتی ہے اور خوشخبری بھی، یہ دونوں آ جاتی ہیں۔ یعنی اگر غلط کام کریں گے تو ان کو بشارت ہے کہ ان کو عذاب ہوگا، صحیح کام کریں گے تو ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہیں خوشحالی ملے گی، کامرانی ملے گی، سرفرازی ملے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ چیز ہے انجیل کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں۔ تو یہ دو قسم کی آیات ہیں جو کتاب اللہ میں ہوتی ہیں، وہ آیات جو قرآن بیسڈ ہوتی ہیں، وہ آیات جو قوانین بیسڈ ہوتی ہیں جن میں قوانین بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ آیات جو جن کے اندر بشارتیں دی جاتی ہیں۔ تو جن کے اندر قوانین بیان ہوتے ہیں وہ تورات ہوتی ہیں، یعنی اللہ کا قانون، اور جن کے اندر بشارتیں دی جاتی ہیں وہ انجیل پر مبنی آیات ہوتی ہیں، بشارتوں پر مبنی آیات۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ان کو یہ دی گئیں بشارتیں،
اور اسی طرح ان کو قوانین دیے گئے۔ تو دونوں چیزیں دی گئیں، قوانین بھی اور بشارتیں بھی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں کرتے، یعنی عقل و فکر کی روح سے تم سوچتے نہیں ہو کہ جن باتوں کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو، جن قوانین کے متعلق، جن بشارتوں سے متعلق تم اختلافات کر رہے ہو، وہ قوانین یعنی تورات اور وہ بشارتیں یعنی انجیل جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء آئے ان کے اوپر نازل کی گئیں، ان کے متعلق جو تم اختلافات کر رہے ہو اور آپس میں جھگڑ رہے ہو، وہ آیات تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئیں، یعنی وہ قوانین، وہ بشارتیں جن کی روح سے تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، آپس میں جھگڑ رہے ہو، بحث مباحثہ کر رہے ہو، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی تھی۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ تو کہتا ہے یہ چیز اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو تمہارا اختلاف، تمہارا بحث مباحثہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ تمام انبیاء پر ان کے اپنے اپنے زمانہ کے حالات کے پیش نظر تورات یعنی قانون اور انجیل یعنی بشارتوں پر مبنی آیات نازل کی گئیں، یعنی اللہ کے سارے قوانین، ساری کی ساری بشارتیں وہ ایک ہی زمانے کے اندر نہیں نازل کی گئیں۔ زمانہ تو آہستہ آہستہ آگے بڑھا، لوگوں کا شعور آہستہ آہستہ پختہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر انسانوں کا شعور پختہ ہو گیا۔ اس سے پہلے شعور تھا لیکن وہ پختگی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو زمانہ تو انسان تو جو ہیں وہ تو مختلف زمانوں سے گزرے، آئس ایج سے گزرے، ڈارک ایجز سے گزرے، مختلف ادوار ہیں، تو ان کے اندر عقل و شعور کی وہ پختگی نہیں تھی، تو ان کو اتنے ہی احکام دیے گئے جتنے اس دور کے لیے ضروری تھے۔ تو جو تہذیب اور تمدن ترقی کرتے گئے، انسانوں کا عقل و شعور پختہ ہوتا گیا، ویسے ویسے ان کو پھر قوانین، ضابطے اور بشارتیں بھی دی گئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو تورات یا انجیل پر مبنی آیات نازل ہوئیں وہ اس دور کے مطابق تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ان کو پھر ان کے اپنے اپنے دور اور زمانوں کے تقاضوں کے مطابق جو چیزیں ان کو لاحق تھیں، درپیش تھیں، جن مسائل کا ان کو سامنا تھا، تو ان کی رہنمائی کے لیے ان کو آیات جو ہیں اس دور کو پیش نظر رکھ کر ان کو دی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو پیچھے جتنے بھی تورات کے قوانین اور انجیل کی بشارتیں وہ ساری اکٹھی جمع کر کے کمپریہنسولی اس قرآن کے اندر دی گئیں، وہ بھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی جو معاملات ہوئے وہ بھی، یہ پھر کمپلیٹ قرآن میں کمپریہنسولی، کمپلیٹلی اس میں دے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ کتاب فائنل کر دی گئی۔ اس کے بعد وحی اور نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت انسان جو ہیں وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ چکے تھے، پختہ شعور کو پہنچ چکے تھے، شعور کی جو پختگی ہوتی ہے اس کو پہنچ چکے تھے۔ تو یہاں سے پھر جو ہے قرآن کریم یہ ایک آخری کتاب کے طور پر تمام اس کے اندر قوانین، ضابطے، بشارتیں دے کر فائنل بک قیامت تک کے لیے دے دی گئی۔ یہ چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ تورات اور انجیل کوئی دو کتابیں تھیں اور تورات موسیٰ پر نازل ہوئی اور انجیل عیسیٰ پر نازل ہوئی، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اس طرح سے۔ تو یہ قوانین ہیں، بشارتیں ہیں، سب انبیاء کو دی گئیں، لیکن ان کے اپنے اپنے دور اور ان کے تقاضوں کے پیش نظر دی گئیں۔ تو جیوز کا جو اختلاف تھا، جو کرسچن کا جو اختلاف تھا، وہ ان آیات کی روح سے تھا جو آیات ابراہیم علیہ السلام کے بعد
انبیاء آئے ان کو دی گئیں تو وہ ان کے اوپر اختلاف کر رہے تھے۔ تو قرآن کریم یہاں پر اس کی بات کر رہا ہے کہ وہ تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد نازل ہوئی، جو بعد میں انبیاء آئے۔ تو تم سوچو کہ تم خواہ اس کی روح سے اختلافات کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اختلافات کر رہے ہو، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی تھیں یہ آیات جو قوانین اور بشارتوں سے ریلیٹڈ تھی۔ تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ایک غلطی لگتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح سے مشہور ہے اسرائیلی روایات کی روح سے کہ 4 کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ انبیاء کو، تمام انبیاء کو کتاب دی گئی اور بیسک کتاب ایک ہی تھی جس کے اندر اللہ کا قانون اور ضابطہ تھا۔ ہاں، وہ ان کے اپنے اپنے زمانے کے مطابق کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس زمانے کے حساب سے دی گئیں، لیکن جو بیس تھی دین کی، انسانیت کی فلاح کی سے متعلق جو قانون تھا وہ ایک ہی تھا، وہ سب انبیاء کو دیا گیا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔